علیکم۔ تو میں آج آپ کے لیے لائی ہوں بہت ہی مزیدار اور یمی قسم کا مکھنڈی حلوہ۔ یہ بہت ہی اوتھینٹک ریسیپی ہے۔ چکوال کی جو بیسک ریسیپی ہے اسی کو میں نے فالو کیا ہے، لیکن کچھ اپنے سٹائل میں۔ تو یہ بہت ہی مزیدار حلوہ ہے اور سردیوں کی سوغات ہے، تو چلیں پھر میرے ساتھ آئیں اور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ بنائیں اور مہمانوں سے داد رسیو کریں اور مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اچھا، اس حلوے کو میں بنانے کے لیے آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا ڈو اینڈ ڈونٹس ہیں، کس طرح یہ بنتا ہے۔ آج ہم نے اس کو ذرا ٹوسٹ دیا ہے، ہم نے گڑ سے اس کو بنایا ہے۔ میرے پاس یہ نٹس والا گڑ پڑا ہوا تھا، تو کسی نے بھی نہیں اس کو یوز کرنا تھا، تو میں نے سوچا پھر اسی کے ساتھ حلوہ بنایا جائے۔ یہ جی 2 کپ سوجی ہے، اس میں 4 کپ دودھ ڈال کے میں نے اس کو 2 گھنٹے پہلے ہی بھگو کے رکھ دیا تھا۔ یہ ہم نے لازمی سٹیپ کرنا ہے، مکھنڈی حلوہ اس کے بغیر ناممکن ہے۔ یہاں پر 1.5 کپ ہم نے گھی لیا تھا، اس کو میلٹ کر لیا تھا۔ یہاں پر تھوڑا سا نمک ہے، زردہ رنگ ہے اور الائچی کے تھوڑے سے دانوں کو میں نے کرش کر لیا تھا۔ یہاں پر ہم نے پین میں کیا کیا ہے کہ گڑ لے لیا ہے، وہ جو ہمارے پاس تھا تقریباً یہ 4 کپ کے قریب گڑ ہے۔ تقریباً 3 سے 3.5 بھی آپ ڈال سکتے ہیں، 3.5 ڈال لیں آپ، کیونکہ میٹھا گڑ میں میٹھا اتنا تیز نہیں ہوتا، چینی میں تیز ہوتا ہے۔ اس میں پھر آپ نے چاش بنانے کے لیے رکھ دیں۔ دوسری طرف میں نے سوجی کے اندر تھوڑا سا زردہ رنگ، نمک اور الائچی کے کچھ دانے جو ہیں وہ ڈال دیے ہیں۔ چاش میں آپ نے بالکل تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے، کیونکہ گڑ میں اپنا ایک پانی ہوتا ہے، تو اس نے پانی چھوڑ دینا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا، مکس کریں اتنا کہ پورا جو زردہ رنگ ہے وہ اس کے اندر حل ہو جائے اور نمک بھی حل ہو جائے۔ ادھر دیکھیں، میں آپ کو گڑ دکھانا چاہتی تھی کہ یہ گڑ ذرا سا پانی پڑا ہے، تو دیکھیں اس کے اندر کتنے نٹس ہیں اور اتنا یہ مزے کا ہوتا ہے، دیسی گھی میں یہ بنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اس میں سارے جتنے بھی نٹس ہیں یہ میلٹ ہو گیا ہے گڑ، تو سارے نٹس بھی اب فرائی ہو رہے ہیں۔ تو مکھنڈی حلوے میں ہم نٹس کو الگ سے فرائی کرتے ہیں، لیکن میں نے کیونکہ گڑ جو ہے وہی نٹس والا یوز کیا ہے، لہٰذا میں نے اس کو فرائی نہیں کیا۔ تو اب بس جب یہ گڑ میلٹ ہو جائے تو آپ نے گھی ڈال دینا ہے۔ گھی جو ہے وہ دیسی گھی میں نے استعمال کیا ہے، اس کو تھوڑا میلٹ کر کے میں نے یوز کیا۔ آپ چاہیں تو دوسرا گھی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ بس یاد رکھیں کہ اس حلوے میں جو ہے وہ آئل نہیں یوز ہوتا ہے، اس کا سارا ذائقہ جو ہے تیل کے ساتھ نہیں آتا، گھی کے ساتھ آتا ہے۔ بس اب آپ دیکھیں گے جب چاش بننا شروع ہو جائے گی تو آپ نے یہاں چیک کر لینا ہے کہ باؤل جو ہے وہ بن رہا ہے۔ اگر تو باؤل بن جاتا ہے ہارڈ والا، تو پھر سمجھیں کہ آپ کی جو چاش ہے وہ بالکل تیار ہے، کیونکہ چینی میں تو پتہ چل جاتا ہے، وہ کیرملائز ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن گڑ میں آپ کو پھر بار بار چیک کرنا ہوتا ہے۔ جب یہ بالکل وہ ہارڈ سا ایک بال بن جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو سوجی والا مکسر ہے، دودھ اور سوجی والا مکسچر جو ہے وہ اس میں آپ نے ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے ہلائیں آپ، کیونکہ جو کیرمل ہے وہ ٹھنڈا ہو کے ایک دم جمنا شروع ہو جائے گا، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آہستہ آہستہ یہ خود ہی میلٹ ہو جائے گا۔ بس اب آپ اس کو پکائیں۔ صحیح اور اصل کام جو ہے نا یہاں پر شروع ہوتا ہے، آپ کی اصل محنت یہاں سے شروع ہوگی اور ذائقہ بھی یہاں سے آئے گا، کیونکہ ابھی تو سوجی جو ہے وہ ہارڈ ہوئی ہے، تھوڑا سا پانی سارا اس میں سے خشک ہو گیا جو دودھ ہم نے ڈالا تھا۔ بیسک کام اس کی بھنائی کا ہے۔ آپ نے اس کو بھون کے تقریباً آدھا گھنٹہ آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے، تبھی یہ اپنی اصلی حالت میں آئے گا۔ یہ دیکھیں ابھی مجھے 10 سے 15 منٹ ہوئے ہیں، تو اس کا یہ ٹیکسچر ہے۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی جاؤں گی۔ ویڈیو کیونکہ بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی، تو میں نے بس شارٹ کر کے آپ کو دکھائی ہے کہ اس نے پیندوں سے گھی چھوڑ دیا ہے حلوے نے، اور یہ سخت ہو گیا ہے۔ بس جب یہ دانے دار ہو جائے گا ہم نے تب اس کو اتارنا ہے۔ جب یہ سون حلوہ ٹائپ کی ایک شیپ لے لے گا تو پھر ہم نے اتارنا ہے۔ دیکھیں گھی کس طرح پیندوں سے باہر آ رہا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو بعد میں نکال لیجئے گا، لیکن اس کے لیے گھی ڈالنا زیادہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اسی میں پھر فرائی ہونا ہوتا ہے۔ بس اس کو اچھی طرح سے ذرا جان سے آپ نے، بازوؤں کی آپ کی ایکسرسائز ہے، ذرا جان سے آپ نے اس کو فل زور سے حلوائیوں کی طرح ہلانا ہے۔ اور یہ گھی کو بھی دیکھیں آپ سائڈوں سے کس طرح یہ باہر آ رہا ہے۔ اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کریں اس کو اچھے طریقے سے۔ یہ دیکھیں میں نے اتنا بھونا ہے کہ اس کے اندر جتنے نٹس تھے وہ بھی فرائی ہو گئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنے گولڈن، اور یہ بادام اور جو بھی پستہ اور اس میں کھوپرا وغیرہ ڈلا ہوا تھا، پینٹ بھی ڈلی ہوئی تھی، وہ بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو گئی ہے۔ بس دیکھیں گے جب دانے دار ہو جائے تو بس یہ آپ کا حلوہ جو ہے ریڈی ہے۔ یہ آپ کو تو میں نے جلدی دکھایا، لیکن تقریباً اس میں ½ این آور سے زیادہ لگ گیا۔ بس پھر میں نے اس کو کڑھائی کو نیچے اتارا ہے، تو گھی ایک طرف سے سارا سائڈ پر نکل گیا۔ آپ چاہیں تو اس کو نکال لیں، میں نے بھی نکال لیا تھا۔ بس بھنائی کے لیے ہمیں ذرا چاہیے ہوتا ہے، ابھی بھی گھی بہت گرم ہے، تو یہ دیکھیں میں نے نکال لیا۔ بس آپ اچھا سا ایک پین لیں، برتن میں اس کو ٹرانسفر کریں، اور چائے کے ساتھ یا قہوے کے ساتھ میں ریکمینڈ کروں گی اس کو آپ مہمانوں کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں۔ سردیاں ہیں، سردیوں میں تو بہت ہی شاندار اس کا ذائقہ بھی لگتا ہے، اور گرم گرم کھانے کا دیکھیں دھوئیں اس میں سے اٹھ رہے ہیں، گرم گرم کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ بچوں کو کھلائیں اور بس بڑوں کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں۔ اس حلوے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ایک تو یہ سردیوں میں بہت ہی گرم تاثیر دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا ذائقہ عام سوجی کے حلوے سے بہت ہی لاجواب ہے۔ بس میں نے پھر اس میں ڈرائی نٹس ڈال دیے ہیں، آلریڈی
اس میں کافی زیادہ نٹس تھے، لیکن میں نے کہا چلیں خوبصورتی کے لیے تھوڑے کاجو پستہ اور بادام میں نے اوپر سے اس کے ڈال دیے ہیں تاکہ یہ اور زیادہ خوبصورت لگے۔ ذائقہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عام حلوہ جات سے ذائقہ اس کا بہت منفرد ہے اور بہت چوئی سا اس کا ٹیکسچر ہوگا جب آپ کھائیں گے اور انجوائے کریں گے۔ بس آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو ضرور لائک اور شیئر کر دیجئے اور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں بھی بتایا کریں۔ اللہ حافظ۔